الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. عام طور پر کہا جاتا ہے نا قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور اس سے بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کا سمجھنا بڑا آسان ہے کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو تمہارے لیے آسان کیا. دوسری طرف ایک دوسری رائے یہ ہوتی ہے کہ نہیں، قرآن کریم کے لیے تو 22 علوم کا سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس سے پہلے کتنے علوم ہو، کم از کم 22 علوم ہو. اصل میں یہ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن بات کو جو ہے نا کوئی ایک بھی صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہوتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کا تعلق یہ 550 آیات کو چھوڑ کر جو باقی آیات ہے جن سے احکامات ثابت نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس میں وعظ ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے، قصہ ہے، واقعہ ہے، ظاہری بات ہے اس کے سمجھنے کے لیے کسی اور علم کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ در حقیقت وہ آیات ہے کہ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو نا بندہ اس کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے. اسی لیے آپ جدھر بھی دیکھیں جہاں قرآن کی آسانی کی بات ہوئی ہے وہاں ساتھ میں نصیحت پکڑنے کا تذکرہ ضرور ہے. جیسے مثلا یہ آیت جو میں نے پڑھی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ اعلیٰ میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا، لیکن آگے کیا ہے فَذَكِّرْ، آپ اس سے کیا کر لیجئے، نصیحت حاصل کر لیجئے. تو قرآن کریم سے اس معنی کر کہ بندہ نصیحت حاصل کرے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی زیادہ جو ہے نا لمبی چوڑی بات نہیں ہے. نفس ترجمے سے بھی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہے نا اس میں میرے لیے کیا نصیحت ہے اور کیا میرے لیے اس میں جو ہے نا مشعل راہ ہے. دوسرے قرآن کریم کی وہ آیات ہے کہ جس سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، جس سے قرآن کریم کا کوئی حکم ثابت ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے جب آپ قرآن کریم کے کسی آیت سے کسی حکم کا استنباط کرتے ہیں، کسی حکم کو نکالتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ کے پاس جو ہے نا علوم ہونے چاہیے. اور علوم آپ کے پاس صرف کا علم ہو، نحو کا علم ہو، لغت کا علم ہو، فلسفے کا علم ہو، اسی طرح آپ کو منطق پر عبور ہو، آپ کو جو ہے نا جو عربی لغات ہے اس لغات کا علم ہو، اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے نا علم ہونا چاہیے. باقی جو واعظ و نصیحت تذکیر ہے اور واعظ و نصیحت والی آیات بندہ خود بھی ترجمہ پڑھ کے کر سکتا ہے اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. اور وہ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. باقی جو احکامات والی آیات ہے اس سے حکم کا نکالنا، استنباط کرنا، یہ جو ہے نا اس کے لیے پھر علوم چاہیے. اس دن اس سے یاد آیا، اس دن یہی کہیں بحث چل رہی تھی عسکری میں کہ یہ کوئی ساتھی بتا رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہمارا جو کلمہ ہے یہ بھی قرآن میں نہیں ہے. یہ بحث اس دن چلی ہے کہ ہمارا کلمہ بھی قرآن میں نہیں ہے. اصل میں ناسمجھی اور بسا اوقات ہم جب بحث میں پڑھتے ہیں نا آپس میں تو بحث میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ جو اپنی اصل چیزیں ہیں نا اس کو بھی بسا اوقات تک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. یعنی افراد میں یا یعنی شخصیات کی بنیاد پر کبھی بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. شخص کی بنیاد پر کبھی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف ہمیشہ ہوتا ہے کس کی بنیاد پر؟ اصولوں کی بنیاد پر، ذاتیات پر اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف ہوتا ہے کس کی بنیاد پر؟ اصل. اب دیکھو کفر اور اسلام کا اختلاف ہے، کفر اور اسلام کا اختلاف اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ بھئی ابو جہل اس کا نام ہے یا جنا ابو لہب اس کا نام ہے یا عتبہ اس کا نام ہے یا شیبہ اس کا نام ہے. یہ نہیں ہے.
اختلاف کس بنیاد پہ تھا؟ اصولوں پر تھا کہ بھئی اصل یہ تھا. تو بسا اوقات ہم افراد کے اعتبار سے جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے نا تو وہاں پر جو ہے نا بہت سارے جو ہمارے دینی شعائر ہے، دینی باتیں ہیں، اس کا بھی ہم مذاق بھی اڑا لیتے ہیں. تو اس دن بھی بات مجھے پھر کسی نے میسیج کیا، مجھے کیسے پتہ چلا، کسی نے کہا کہ مفتی صاحب قرآن کریم میں کلمہ ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا قرآن کریم میں کلمہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ادھر کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نہیں ہے. تو سورہ فتح میں ہے انہ لا الہ الا اللہ، سورہ محمد میں ہے لا الہ الا اللہ، اور وہی سورہ فتح میں آگے محمد الرسول اللہ والذین معہ. یعنی ایسے دیکھو ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی چیز آپ کو اکٹھی ملے اور قرآن کریم میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ایک ہی ساتھ ہو. باقی یہی جو ہے نا حدیث کی کتابیں بری پڑی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہے کہ ان دونوں کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ کے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ دونوں. اچھا پھر آپ کا جو اصل میں قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ہے، قرآن کو ہم سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے. اب یہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. اللہ دیکھو نا اللہ، اب آگے ہے لا الہ الا ہو. یہ ہو ادھر اس لیے لائے ہیں کہ پیچھے اللہ کا ذکر ہو چکا ہے. اگر پیچھے اللہ کا ذکر نہ ہونا تو یہ بھی لا الہ الا اللہ ہی ہے. اسی طرح سورہ، یہ تو آیت الکرسی کے سٹارٹ میں، آگے جو سورہ آل عمران ہے الف لام میم، ادھر بھی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہاں ہوا کیوں آیا؟ ہوا اس لیے ہے کہ پیچھے اللہ کا. اس طرح یعنی اس انداز سے قرآن کریم میں 27 مرتبہ کلمہ ہے، 27 مرتبہ، یعنی اس انداز سے کہ لا الہ الا. اب میں نے کہا نا کہ اب دیکھو اس کے لیے پھر اس طرح کی چیزیں نکالنے کے لیے پھر آپ کے پاس وہ 22 علوم ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس 22 علوم ہو. باقی سرسری جنا نصیحت حاصل کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ کو ترجمہ اور اس کا معنی اور مفہوم آ جائے. تو یہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ اس کا حصہ ہے. اور اگر کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اس کا ایمان نہیں ہے اور وہ اس میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مومن، وہ مسلمان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.